الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 18 دسمبر 2025 جمعرات کا دن، نماز عشاء کے بعد میں اور آپ اس جامع مسجد میں ایک دینی پروگرام میں اکٹھے اور جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج یہاں پر جمع فرمایا، قیامت کے دن اللہ ہم سب کو اسی طرح اپنے محبوب کے پرچم اور جھنڈے کے نیچے بھی جمع فرما دے۔ دوسری مرتبہ تقریباً 1 سال کے بعد آپ کی اس جامع مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی، آج وہیں سے اپنی بات کو آگے شروع کرتا ہوں۔ بطور یاد دہانی کے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کا نام ایمان، دین اور ہدایت ہے۔ یہ ایمان اور دین اور ہدایت ہمیں اللہ کے نبی سے ملے گا، اللہ کے نبی کے صحابہ سے ملے گا، مجتہدین فقہاء سے ملے گا، اور اس کے بعد قیامت تک علماء سے ملے گا۔ اگر کسی آدمی کو اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں، یہ چیز ایمان اور دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ کے نبی کے صحابہ پر اعتماد نہیں، یہ چیز بھی ایمان کو خراب کرنے والی، نقصان دینے والی ہے۔ اگر کوئی آدمی فقہاء کے بارے میں یا علماء کے بارے میں بدگمان رہتا ہے، اس آدمی کے لیے بھی دین کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ گزشتہ میری گفتگو
کا خلاصہ تھا جو 1 سال پہلے میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ باتیں عرض کی تھی۔ اگلی بات، ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، شریعت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، اس ایمان کو بچانا کیسے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین موجود ہیں کہ قیامت کے قریب میری امت فتنوں میں مبتلا ہوگی، میری امت میں آزمائشیں اور فتنے بڑی کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا، جس طرح کسی تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا جائے، اس تسبیح کے دانے مسلسل لگاتار زمین پر آتے ہیں، آقا نے فرمایا اسی طرح میری امت میں فتنے آئیں گے۔ اور ان فتنوں کے زمانے میں فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی فجر اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہی کافر ہو جائے گا۔ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، رات سونے کے لیے گھر میں جائے گا تو مسلمان ہوگا، فجر جب گھر سے نکلے گا تو ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فتنوں کو سمجھایا۔ صحابہ نیچے تھے، اللہ کے نبی ایک بلندی پہ چڑھے۔ حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو، جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے تمہیں بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ آپ اوپر ہیں ہم نیچے ہیں، آپ بلندی پہ ہیں اور ہم بلندی پہ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے سمجھا حضور اوپر ہیں تو نیچے کی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، تو چھت کی وجہ سے، دیوار کی وجہ سے، پہاڑ کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، میں فتنوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میری امت میں ایسے فتنے آئیں گے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، آسمان سے بارش برسے، وہ ہر گھر میں جاتی ہے، ہر مکان پر جاتی ہے، ہر کسی کے گھر میں پہنچتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح کسی علاقے میں بارش ہو تو بارش تمام گھروں میں جاتی ہے، اسی طرح میری امت میں فتنے آئیں گے اور فتنہ ایک ایک گھر میں جائے گا۔ اور ان فتنوں کے زمانے میں انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا ایسے مشکل ہوگا جیسے اپنی ہتھیلی پر جلتا ہوا انگارہ لینا مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کا تحفظ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دین عطا فرمایا، اس دین کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور محنت، اللہ کے بندے اور حضور کے امتی اپنے ایمان کو بچا لیں، اور شیطان کی پوری محنت اس بات پر ہے حضور کے امتیوں کو ایمان سے محروم کر۔ اس نے جنت سے نکلتے وقت کہا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں آدم کی اولاد میں سے ایک ایک کو گمراہ کروں گا، ان میں سے ایک ایک کو ہدایت سے ہٹاؤں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اللہ میں آگے سے محنت کروں گا، پیچھے سے محنت کروں گا، دائیں طرف سے محنت کروں گا، بائیں طرف سے محنت کروں گا، کسی طرح ان کے ایمان کو چھینوں گا، ان سے دین کو چھینوں گا اور انہیں دین سے محروم کروں گا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہی تھی کسی طرح امت اپنے ایمان کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، کوشش کرو بغیر اسلام کے دنیا سے نہ جانا، بغیر دین کے دنیا سے نہ جانا، اپنا دین بچا کر، اسلام بچا کر، ایمان بچا کر دنیا سے جانا۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے جو ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا، اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس دین کا تحفظ کریں، اس دین کی حفاظت کریں اور بچانے کی کوشش کریں۔ سوال یہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں؟ دین کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سے اعمال کریں کہ ہمارا دین محفوظ ہو جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، اللہ کے نبی کی زندگی کو بیان کیا جائے، اللہ کے نبی کی سیرت کو سنا جائے۔ انسانی فطرت ہے، میں آپ کے سامنے جس چیز کا تذکرہ کروں گا آپ کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہوگا، جس چیز کا ذکر بار 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 کیا جائے گا وہ چیز اتنی زیادہ دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، اذا تکرر تقرر، جب کسی چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ دل میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، اپنے نبی کی سیرت کو بیان کریں گے، اپنے پیغمبر کی سیرت کو سنیں گے، دل میں اللہ کے نبی کی محبت آئے گی، اللہ کے نبی سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جس بندے کا تعلق حضور سے مضبوط ہو گیا شیطان کبھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کا تعلق اللہ کے نبی سے جڑ گیا اور مضبوط ہو گیا، شیطان کی چال اس پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین نے تحریر اور تقریر لکھ کر بھی اور بول کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا، اور اس کی اہمیت کے بارے میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ اس کتاب میں حضرت کاندھلوی نے لکھا اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے حالات کیا تھے، جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو حالات کیا تھے، اللہ کے نبی کا بچپن کیسا، اللہ کے نبی کا لڑکپن کیسا، اللہ کے نبی کی جوانی کیسی، اللہ کے نبی کے نکاح کیسے، اللہ کے نبی کی تجارت کیسی، اللہ کے نبی کا اعلان نبوت کیسا، اللہ کے نبی کی ہجرت کیسی، اللہ کے نبی کے غزوات کیسے، اللہ کے نبی کے معجزات کیسے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ معاملات کیسے، اللہ کے نبی کی بیویاں کتنی، اللہ کے نبی کی اولاد کتنی، اللہ کے نبی کے ہتھیار کتنے، اللہ کے نبی کی سواریاں کتنی، اللہ کے نبی کی ولادت سے لے کر وفات تک پوری سیرت اور زندگی کو حضرت کاندھلوی نے سیرت مصطفیٰ میں لکھ دیا۔ جو اصل جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سیرت مصطفیٰ کی جب ابتدا کی، سیرت مصطفیٰ کتاب کا آغاز کیا، اس سیرت مصطفیٰ کو لکھنا شروع کیا، حضرت کاندھلوی نے اس کی ابتدا میں ایک جملہ لکھا، فرماتے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اللہ کے نبی کے امتی کے لیے اپنے آپ کو اتنا جاننا ضروری نہیں جتنا ایک مومن اور مسلمان کے لیے اپنے نبی کو جاننا ضروری ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کے لیے اپنے بارے میں اتنی معلومات ضروری نہیں جتنی معلومات اپنے نبی کے بارے میں ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، اگر مجھے اپنی ذات کے بارے میں علم نہ ہوا
یہ نقصان میری ذات اور جان کا ہے، اور اگر مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں علم نہ ہوا یہ نقصان میرے دین اور میرے ایمان کا ہے۔ جان کا نقصان موت پر ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا نقصان انسان کو قبر میں بھی ذلیل کرتا ہے، قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا۔ میں نہیں کہتا، بخاری شریف کی روایت آمینہ کے لال نے بتایا، جب کسی بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک کا تیرا رب کون، من نبیک کا تیرا نبی کون، ما دین کا تیرا دین کیا۔ اللہ کے نبی کو پہچاننے والا، نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والا جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب ایک اللہ، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی اللہ کے رسول تھے، دین الاسلام، میرا دین اسلام تھا۔ اب اسے جنت کا بستر ملتا ہے، جنت کا لباس ملتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو ملتی ہے۔ اس کی قبر کو 70 گز تک وسیع اور کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جس آدمی کا اللہ کے نبی سے تعلق مضبوط نہیں، نبی کو نہیں جانتا، اللہ کے نبی کے بارے میں فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، میں نہیں جانتا حضور کون تھے، مجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کون تھے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس کی قبر میں جہنم کا بستر، جہنم کا لباس، جہنم کی کھڑکی، جہنم کی تپش اور دھواں آتا، اور اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا۔ تو حضرت کعب بھی فرماتے ہیں، ایک مومن کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کی سیرت کو سنے۔ جی کے دوستوں، میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں نبی کو عطا فرمایا جس نبی کی سیرت کا ایک ایک حصہ میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جو آج میرے اور آپ کے پاس محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے نبی والدہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت، اللہ کے نبی کا بچپن، اللہ کے نبی کا لڑکپن، پیغمبر کی جوانی، اللہ کے نبی کا اعلان نبوت، اللہ کے نبی کی 11 بیویاں، اللہ کے نبی کے 3 بیٹے، اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں، اللہ کے نبی کے 3 داماد، نبی کے 9 نواسے اور نواسیاں، ایک ایک چیز محفوظ۔ حضور چلتے کیسے تھے، اللہ کے نبی بولتے کیسے تھے، اللہ کے نبی بیٹھتے کیسے تھے، اللہ کے نبی کھاتے اور پیتے کیسے تھے، یہ عنوان بھی میں اشارہ کر رہا ہوں۔ میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کے نبی سے تعلق کیسے مضبوط کریں، نبی کی سیرت ہمارے پاس نہیں، یہ عذر یہودی کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس حضرت موسیٰ کی سیرت محفوظ نہیں، یہ عذر عیسائی کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس سیدنا مسیح کی سیرت محفوظ نہیں، یہ عذر میں اور آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس اپنے نبی کی زندگی کا ایک ایک حصہ، پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک جز، اللہ کے نبی کی عبادات اور عادات سب کچھ محفوظ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مومن اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرے، اللہ کے نبی کی سیرت کو سنے۔ اگر سیرت کا مطالعہ ہوگا، بیان اور سماع ہوگا، نبی سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جس بندے کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو گیا، سمجھو اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، اس کا دین محفوظ ہو گیا۔ تو ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا کام اپنے نبی کی سیرت کو وقت دیجیے، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، پیغمبر کی سیرت کو سنیے، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیجیے۔ میرا اور آپ کا ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ اس کے لیے دوسری صورت، اپنا تعلق اللہ کے نبی کے روضے کے ساتھ برقرار رکھیے، اپنا تعلق اللہ کے نبی کے حجرے کے ساتھ، پیغمبر کی قبر کے ساتھ مضبوط رکھیے۔ اس کا معنی یہ
اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھیے۔ حضور کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی اور کو نبی مانا، اس کا معنی یہ ہے کہ روزے سے تعلق ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کے روزے سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی کے روزے سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے آقا کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ یہی، اگر آپ مجھے میسج کریں گے، رابطے میں رہیں گے، میری لسٹ میں آپ کا نام اوپر رہے گا۔ اگر آپ نے ایک ہفتہ میسج نہ کیا، آپ بہت نیچے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام۔ اللہ نے فرشتوں میں سے جس طرح بعض فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ان کا کام کیا ہے؟ صرف قیام کرنا۔ اللہ نے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ان کا کام کیا ہے؟ صرف رکوع کرنا۔ اللہ نے بعض فرشتوں کی ذمہ لگا دیا، ان کا کام کیا ہے؟ صرف سجدہ کرنا۔ اللہ نے بعض فرشتوں کی ذمہ لگا دیا، ان کا کام کیا ہے؟ انسان کے اعمال کو لکھنا۔ اللہ نے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ان کا کام کیا ہے؟ جاندار مخلوق کی روح قبض کرنا۔ اسی طرح آمینہ کے لال نے فرمایا اللہ نے بعض فرشتوں کی ذمہ لگا دیا، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں، ایک ہی کام ہے، زمین پہ گھومتے ہیں، میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہ امت کا درود لے کر مجھ محمد تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے، اللہ کے نبی سے تعلق مضبوط ہوگا، تو اللہ کے نبی سے تعلق مضبوط رکھا جائے۔ اس کے لیے ختم نبوت پر ایمان، ختم نبوت کا تحفظ بھی کیا جائے، اللہ کے نبی کی ذات اقدس سے تعلق مضبوط رکھا جائے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے، اللہ کے نبی سے تعلق مضبوط رکھا جائے۔ ایمان مضبوط ہوگا، ایمان پر تحفظ ہوگا، ایمان کی حفاظت ہوگی۔